آپ کی باتوں پہ قائل ہو گئے کہ کراچی ایک یتیم شہر ہے. اب کراچی کی قیادت کی طرف بڑھتے ہیں ذرا. جو الزامات لگے کل امریکی خاتون نے جو الزامات لگائے پیپلز پارٹی کی قیادت پر بڑے نامور لوگوں کے اوپر, سیاستدانوں کے اوپر, اس کا ریاکشن بھی آج آ گیا ہے کہ مقدمہ درج بھی کیا جائے گا, درخواست دے دی گئی ہے, مگر وہ خاتون بھی اس چیز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. سوال یہ کہ اچانک سے وہ خاتون کیسے برآمد ہو گئی؟ نہیں اچانک نہیں جی, وہ کیا حفیظ نے کہا تھا کہ نصف صدی کا 2-4 برس کی بات نہیں ہے, نصف صدی یہ 10-12 برس کا قصہ ہے. اور ابھی ہر ایک پارٹی کا ذکر ہو رہا ہے نا, ابھی دوسری پارٹیوں کا ذکر آئے گا. کون دوسری پارٹی جو ہیں, جو بڑی پارٹیاں ہیں, آپ نے ہر ایک کا نام لیا. بڑی پارٹی تو اس وقت تحریک انصاف ہے. بڑی پارٹی نون لیگ کا تو اس نے کہہ دیا. اس کے بتاؤ یہ عجیب و غریب, جو اقبال نے کہا تھا, حیات تازہ لائی اپنے ساتھ لذتیں کیا کیا, جہالت خود فروشی نہ شکے بھائی حبس. یہ وہاں دیکھی جاتی تھی اسلام آباد میں. بعض لوگوں کا کہنا ہے ایوان صدر میں دیکھی جاتی تھی, اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دوسرے جو لیڈر ہیں پارٹیوں کے ان سے بھی ملتے جلتے دیکھی گئی. یہ جیسے ہماری ٹک ٹاک والی عورتیں ہیں, یہ اتنا ہی کھوکھلی ہماری اشرافیہ ہے. دیکھیے یہ وہ جو چیزیں جاری کر رہی ہیں, اس میں بہت سی چیزیں, ایک کتاب ہے چھپی ہے, اس میں سے جاری کر رہی ہیں. کچھ تصویریں بھی اور کچھ اقتباسات بھی, کچھ ای میلز بھی ہیں. اب یہ جو لوگ جب اندھے ہو جاتے ہیں ہوس میں, تو بہت سے نشانات چھوڑتے ہیں, اور انہوں نے بڑی خوفناک چیزیں ان کے پاس ہیں. کچھ انہوں نے جاری بھی کی ہیں, کچھ پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی, کچھ مرحومین ہیں, اس کا میڈیا اس کا تذکرہ نہیں کرتا, کرنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت سی چیزیں دیکھیے, وہ امریکی شہری ہیں, وہ خود کو پروٹیکٹڈ فیل کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں میں نے تو امبیسی کو بتا دیا تھا. وہ کہہ رہی میں اچھا, لیکن وہ سوال یہ, ویسے ان کے بارے میں بھی بڑے سوالات ہیں. وہ بھائی ایک لیڈر کے ساتھ آپ کہتی ہیں ایک لیڈر میرے ساتھ جاتی, پھر دوسرے کے پاس کیوں گئی, پھر تیسرے کے پاس کیوں گئی, پھر آپ کو اتنے عرصے کے بعد اسے انکشاف کا خیال کیوں آیا؟ یہی کوشچن ہے کہ اتنے عرصے کے بعد کیا ان کی پشت پناہی یہ ساری جتنی چیزیں ہیں نا, یہ کھل کے سامنے آئیں گی, اور اس میں بہت رسوا ہوں گے لوگ. لیکن ہارون صاحب ابھی تاثر ایسا ہی مل رہا ہے کہ شاید اس خاتون کے پیچھے کوئی موجود ہے, کسی کی پشت پناہی حاصل ہے, میں نے آپ کو بتایا نا, میں نے بتایا لوگ ان سے ملتے تھے. جب لوگ ملتے تھے تو ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں, بڑی لوز ٹاک کرنے والی. بعض خواتین لیڈرز کا بھی ذکر آئے گا. اچھا, لوز ٹاک کرتے ہیں. اور وہ جو کتاب کا آپ کو بتایا ہے وہ ہے. ویسے آپ کراچی اور لاہور کے ان سرکلز میں جو لوگ موو کرتے ہیں, ان کے پاس بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں, اور ان لوگوں کی کوئی اخلاقیات تو نہیں ہے. یہ جو سو کالڈ اشرافیہ ہے, اس میں اچھے صاف ستھرے لوگ بھی ہیں, کم ہیں, زیادہ تر لوگ تو ایسے ہی ہیں. اور اب کون سی کہانی سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے؟ جو وزیر جو یوسف رضا گیلانی نے اور دوسرے جو صاحب ہیں مخدوم شہاب الدین صاحب کی انہوں نے بات کی ہے, تو بڑے کمزور لہجے میں تردید کی. اور یہ گیلانی صاحب نے کہا وہ تو دہشت گردی کا زمانہ تھا. یہ کیا دلیل ہے, یہ کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے, اب آج ایک بڑے لیڈر نے فون کیا تو وہ ہنس رہے تھے, وہ کہہ رہے یہ کیا جواب اس نے دیا ہے کہ دہشت گردی کا زمانہ تھا. اور بس اس میں زیادہ نہیں میں بات کرنا چاہتا. لیکن ہارون صاحب ایک کوشچن ہے, جو لوگ یہ سوال کریں کہ وہ خاتون ایوان صدر میں کیا کر رہی تھی اس وقت, آج سے 10-11 سال پہلے کی جو بھی کہانیاں ہیں, اور وزیر داخلہ کے بس کیا لینے گئی تھی, اور وزارت خارجہ میں وہ ٹک ٹاک والی لڑکی اس سینسٹیو جگہ پہ کیا کر رہی تھی. پولیٹیکل جتنی بھی ہماری ایلیٹ ہے اس کے اوپر اسی قسم کے الزامات آتے ہیں, اسی قسم کی چیزیں آتی ہیں, ویڈیوز آ جاتی ہیں. ہارون صاحب تو جھوٹی تو نہیں, بہت سی سچی بھی ہوتی ہیں, کیا کریں اس کا, کیا کریں. یہ سچی تو ہوتی ہیں, مگر کوشچن وہی آ جاتا ہے پھر ان الزامات کو جھٹلایا کیوں جاتا ہے؟ اسی لیے میں جب آپ سے کہتا ہوں نا جھٹلایا تو کون کوئی جرم دنیا میں, اسی لیے میں کہتا ہوں نا ان سب کو دفن ہونا ہے. ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ کاروباری حکومت چلا سکے. وہ دیکھیے بلاول بھٹو نے آج کیا کہا, وفاق. دیکھیے وہ عمران خان پہ تنقید نہیں, وفاق یعنی پاکستانی مجرم ہے. وہی سندھ کارڈ کا استعمال ہمارے لیے کچھ نہیں ہے, ٹڈی دل کے لیے کچھ نہیں کیا. پیسے تو آپ کے پاس ہیں, آپ نے تھر کے لیے کیا کیا ہے؟ ایڈز پھیل جاتی ہے, کتے کے کاٹے کی ویکسین نہیں ہے, ایک نوکری بغیر پیسوں کے ملتی نہیں ہے وہاں پہ. تھر میں بچے جو ہیں کو ساری آبادی جو ہے چند ٹکیاں ہر ایک کو دی جائیں. وہ دوائی کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں کہ دی جائیں تو وہ پوری خوراک کھانے لگے. چہرے نچڑے ہوئے ہیں, آنکھیں دھسی ہوئی ہیں, چہروں پہ ویرانی ہے. اس کے لیے تھر کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اور یہ تنہا مرکز کی ذمہ داری, اور تباہ جو ہوئی اسٹیل مل کہہ رہے ہیں جی, اسٹیل مل کو خسارے میں, تو آپ کی والدہ صاحبہ کے زمانے میں ہوئی, آپ کے والد صاحب کے زمانے میں. یہ بس بلاول صاحب حقائق سے شاید ناشنا اس کے ساتھ. وہ تو کہتے ہیں میں نے بڑی ترقی دی ہے ریلوے کو, جس کی بات آپ کر رہے ہیں. خسارہ کم تو نہیں ہوا نا, خسارہ تو بڑا ہے نا. یہ میں نہیں کہتا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا,
کچھ کام انہوں نے کیا ہے، توجہ دیتے ہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ درباری ارد گرد رکھنے کا شوق ہے. پتہ نہیں کیا کمپلیکس ہے ہماری اشرفیہ میں، جو بھی آدمی اس نمک کے کان میں داخل ہوتا ہے وہ نمک بن جاتا ہے. وہ تو ہارون صاحب سب کا اپنے طریقہ ہے. اور مجھے لگتا ہے شیخ صاحب کی انہی باتوں کی وجہ سے ہارون صاحب کہا جاتا ہے کہ نیب اور نیازی گٹھ جوڑ ہے. اپوزیشن پھر صحیح کہتی ہے کہ نیب کے اندر کی رپورٹیں ساری یہاں تک پہنچی تو یہاں سے شیخ صاحب ہونے رکھیں. نیب ہمارے کہنے پر چلتی ہے. یہ تاثر تو ہے، ایک تاثر وہ یہ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو ورنہ میں حکومت کے بندے کو بھی پکڑوا دوں گا جس کے میں خلاف ہوں گا. یعنی یہ وفاداری ثابت کرنے کے لیے ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. بھائی احتساب اور چیز ہے، انتقام ایک بالکل دوسری چیز ہے. اچھا ویسے آجا بھٹو کس چیز کی نظر ہوئے؟ کس چیز کی نظر ہوئے؟ سچ اے بریلینٹ پرسن جو اپنی دنیا کو سمجھتا تھا، جو گورننس کو سمجھتا تھا، جس نے ایٹمی پروگرام بنایا، جس نے اوورسیز پاکستانی آج جو پیسے بھیج رہے ہیں اس میں بھٹو کا کنٹریبیوشن ہے نا. اسی نے پاسپورٹ جاری، جس نے آئین بنایا، جس نے شملہ میں تاریخ ساز مذاکرات کیے ہیں جی، جس نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، بدترین حالات میں جس نے سنبھال لیا تھا. کس چیز کی نظر ہوا؟ منتقم مزاجی کیا چیز ہے؟ جو لوگ انتقام لیتے ہیں وہ صرف انتقام لیتے ہیں زندگی میں، وہ زندگی نہیں بسر کرتے. یہ کیا طرز عمل ہے؟ صحیح بھائی ریلوے جو ہے اس میں بہت سکوپ ہے مال گاڑیوں کا. ایران کو آپ بھیج سکتے ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ ہے کہ ہمارا سارا سامان ٹرین سے جائے گا. آپ سر سے تھوڑا سا آگے تک ریلوے لائن بچھا دیں، انہیں بھی فائدہ، ہمیں بھی فائدہ، انہیں بھی فائدہ، ہمیں بھی فائدہ، ہمیں بھی فائدہ. ہارون صاحب ہم سب بیٹھ کے یہاں پہ تنقید کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کی کوئی تصویر اگر وائرل ہو جاتی، کبھی وہ چائے پیتے ہیں، کبھی وہ واک کرتے ہیں. شیخ صاحب تو ان کے حق میں بول رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں تصویروں پر نہ جائیں. اصل میں ان کی طبیعت عجیب و غریب ہو چکی، اتنے کیسز، اتنا برڈن، سب کچھ ان کی گھراریاں خراب ہو گئی. یہ شیخ صاحب کے الفاظ ہیں. اب یہ میں اس طرح کے الفاظ کوئی آدمی استعمال کرے میں کیا کہہ سکتا ہوں. مجھے ویسے ذاتی طور پہ اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی، دیکھیے وہ ڈپریشن کا شکار تھے، جو میں سمجھ سکا ہوں. ایک عمر میں نے بھی گزاری ہے، لوگوں کو بیماروں کو دیکھا ہے، خاندان میں، گھر میں، دوستوں کو، کولیگز کو، سیاستدانوں کو، لیڈروں کو. وہ ڈپریشن کا شکار تھے، وہاں گئے ان کی طبیعت بحال ہوگی نیچرلی. کوئی دوا دارو بھی کچھ کیا ہوگا، بے شک اسپتال میں داخل نہیں ہوئے، حالت سنبھل گئی. اب میری سمجھ میں نہیں آتا اگر وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، واک کرتے ہیں، تازہ ہوا کھا لیتے ہیں تو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے کسی کو. ان باتوں پہ اعتراض کرنا یہ کیا ہے جی؟ اچھا چلے، میں آدمی کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اپنے مخالفین کے بارے میں اس کا طرز عمل کیا ہے. اگر آپ کو نفرت اور کرودھ کے سوا کچھ نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ چلیے آپ ان بھی پالیسیوں پہ تنقید کریں، انہوں نے جو غلطیاں کی سب ایک ایک کر کے گنائیں جی. ویسے پی ٹی آئی میں سارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں سارے. تب شیخ صاحب کو تو سب فرشتے لگتے ہیں. شیخ صاحب تو کہتے تھے کہ میں نواز شریف کا ایسا عاشق ہوں کہ جس بھاؤ یہ مجھے نواز شریف کی وفاداری خریدنا چاہتے میں نواز شریف کی تصویر بھی نہ بیچوں. اتنے قصیدے ان کے پڑھے، وہ سارے قصیدے اس زمانے میں تو یہ سب کچھ ریکارڈ پہ آتا نہیں تھا. اچھا ہارون صاحب کل اسی طرح یہ مشرف کے وفادار تھے. ویسے کہ جس بھی حکومت میں رہے نا سب کے وفادار رہے ہیں، در حقیقت کسی کے بھی وفادار، در حقیقت کسی کے بھی وفادار نہیں تھے. اپنی ذات گرامی سے کبھی فرصت ہی نہیں ملی. ٹھیک ہے، کل ہارون صاحب بڑا ایک اجلاس عمران کو پتہ چلے گا. فرض کیجئے حکومت ختم ہو جاتی ہے، حکومتوں کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے، اس میں کوئی لکھوا کر تو نہیں لایا کہ وہ ہمیشہ رہے گا. تو پھر دیکھیے گا ان کے پاس کیا دلائل کا انبار ہوتا ہے. چلیے دیکھتے ہیں، وقت بڑا ظالم ہوتا ہے ہارون صاحب. الیکشن لڑا تھا انہوں نے 2002 کا، تو کہا تھا دونوں سیٹیں جیت کے نواز شریف کے قدموں میں ڈال دوں گا. یہ جب خان صاحب جیتے تھے نا تب انہوں نے یہ کہا تھا مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں. وہ ہم نے دیکھ لیا جیتنے کے بعد کیا کچھ مانگا. تب میں حضرت داتا گنج بخش کے مزار پہ الیکٹ ہونے کے بعد کیا کچھ مانگا وہ ہم سب کو پتہ ہے. کل بڑا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہونے جا رہا ہے ہارون صاحب. کہا جا رہا ہے بڑے اہم فیصلے بھی وزیر اعظم کرنے والے ہیں. آٹا اسکینڈل، چینی اسکینڈل کے حوالے سے جو ملوث ہوگا اس کے خلاف تحقیقات بھی ہوں گی، انکوائریز ہوں گی، اس کو ذمہ دار کو پکڑا بھی جائے گا. اب مجھے بتائیں آٹا تو پھر مہنگا ہو گیا ہے، گندم تو پھر بڑھ گئی ہے. خیر آباد کے ایک کام کریں، صرف باقی چیزوں پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. آٹا جو ہے 975 روپے بک رہا ہے 800 روپے والا. ابھی دو کام کریں. ایک تو گندم ریلیز کر دیں. آپ نے کیا کرنی ہے 6.2 ملین ٹن آپ کا کچھ گندم ریلیز کریں، ٹھیک ہے.
اور دوسرے یہ خیر آباد کے پل سے وزیر اعظم صاحب یہ بات سمجھ لیں کہ 5 روپے من کے حساب سے پیسے لے کے گندم جا رہی ہے. جب رات ہوتی دکھائیں وہ میں نے کہا تھا دکھائیں ذرا فل سکرین پہ اس کو پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیں. جب رات اترتی ہے وہ کیا رہا ہے یہاں پہ, تو ٹرک جو ہیں وہ درجنوں اور سینکڑوں کے حساب سے وہاں سے جاتے ہیں اور پیسے اس میں پولیس بنا رہی ہے. یہ سمگلر مافیا اتنا طاقتور ہے کہ بار بار ہم کہتے ہیں پولیس کی اصلاح پر. ادھر پرلی طرف کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن ادھر تو پیسے ادھر سے جاتا ہے, یہ نظر بھی آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. ہارون صاحب ایک تو یہ ایشو ہے جس نے ہمیں گریبان سے پکڑا ہوا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فلور ملز ایسوسیشن کہتی ہے کہ جب ہمیں گندم مہنگی ملتی ہے تو ہم سرکاری نرخوں کے اوپر اسے آگے نہیں پرووائڈ کر سکتے. ہمیں مہنگی ملتی ہے, سرکاری نرخ کم ہوتا ہے, اس کے وجہ سے آٹا تو آٹومیٹکلی مہنگا ہوتا ہے. بعض باتیں صحیح ہیں, بعض باتیں بالکل غلط ہیں.